اور شامی صاحب سر، آج انتہائی افسوسناک واقعہ لوور کرم میں پیش آیا جہاں پہ 38 جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. یہ قافلہ جا رہا تھا نا پشاور 12/4 چنار سے پشاور. جی ہاں. اور یہ شورش زدہ علاقہ ہے. یہاں گزشتہ 4 مہینے میں میرا خیال ہے کہ 4 سے زیادہ بار قافلوں پر حملے ہو چکے ہیں. یہاں جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ قافلوں کی صورت چلتی ہیں. کانوائے بنا کے کانوائے 3 4 5 گاڑیاں اور پھر سیکورٹی ان کو مہیا کی جاتی ہے. یعنی ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں. آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو حملے ہوتے ہیں اب وہ اتنے یعنی وہ جو نفری ہے وہ ناکافی ہوتی ہے. ایک گاڑی سیکورٹی کی ہو گئی، ایک آگے ایک پیچھے. تو جب ہجوم حملہ آور ہوگا لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے، گھات لگا کر حملہ کریں گے. گھات لگا کے حملہ کریں گے. اور یہ ہماری جو KPK کی حکومت ہے اس کو تیاری تو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی. ہاں جی. اور ایک ہنگامہ برپا ہے. لیکن یہاں جو کشت و خون کا بازار گرم ہے اس طرف جو نہیں کی جا سکی. لیکن یہ جو علاقہ ہے نا کرم کا، یہ کوئی تقریباً 3,000 ساڑھے 3,000 مربع کلومیٹر ہے. صحیح ہے. اور اس علاقے کا سب سے خوبصورت اور پرفضا مقام ہے. اچھا. ہاں جی. پورے یعنی KPK میں اور ٹرائبل ایریا میں اس سے زیادہ خوبصورت مقام نہیں ہے اور پرفضا. اور یہ 3 طرف سے یہ افغانستان سے ملتا ہے. صحیح. اور ایک طرف سے یہ پاکستان سے ملتا ہے. اور کابل جو ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کابل ہے. صحیح. اور کئی اضلاع جو ہیں افغانستان کے وہ اس کی سرحدوں پہ واقع ہیں. تو اب اور عملاً ایسا ہے کہ آپ سمجھیں کہ افغانستان جو ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برف جمتی ہے تو پاکستان کے اندر آنے کے لیے آپ افغانستان جا کر پھر یہاں داخل ہوتے ہیں. اچھا. تو اور یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے، میرا خیال 1890 میں یہ کب اس کو آباد کیا گیا تھا اس علاقے کو، اور کوئی 7 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی اس کی. اب اس میں ایک تو فرقہ وارانہ مسائل بڑے ہیں، مذہبی جو شدت پسندی یعنی شیعہ اور سنی. اب ان کی آبادی کتنی ہے آپ سمجھیں، اعداد و شمار کے 50-50 سمجھتے. کوئی 40-42% وہ ہیں اور 57-58 وہ ہیں. کو سمجھے ایک 50-50 آبادی ہے. صحیح. ایک تو وہ مسئلہ ہے یہاں کا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے مختلف قبائل کے دوران. وہ چند کنال کے ٹکڑے ہیں ان پر ملکیت کا دعویٰ ہے تو ایک دوسرے پر حملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے اور لمبی چلتی ہیں دشمنیاں. سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. اور کوئی یعنی مؤثر کارروائی جو ہے، کبھی جرگے ہوتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ 38 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. اور اب اس طرف جو ہے ہم اپنے جو داخلی تضادات ہیں اور مسائل ہیں ان پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں جتنی توجہ چاہیے تاکہ مسئلے کو حل کریں. اور ونس فار آل بھئی زمین کا معاملہ ہے اس کو سیٹل کریں. اور اسی طریقے سے آپ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں وہ تو اپنا مسلک ہے ہر ایک کا، دوسرے کو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب قافلوں پہ حملے ہوتے ہیں اور پھر آپ ناکافی سیکورٹی کے ساتھ کانوائے روانہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ خود پہ چاہیے کہ نفری بھی زیادہ ہو. گاڑی جو ہے جب جا رہی ہیں 4 یا 5 تو ان کی حفاظت پر جو مامور لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہوں تاکہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں اور ایک دفعہ ان سے نبٹ سکیں. تو یہ ایک مسلسل جنگ جاری ہے، ہمارے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اسے بجھانے پر قادر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں، سیاسی بنانے میں لگے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہیں. اب یہ تو صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کیونکہ دستور کے تحت جو
قانون امن و امان ہے یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں وہ ضرورت محسوس کرے اس کو وفاقی اداروں سے مدد لینی چاہیے. سر ایک رابطہ ہوا ہے اس کے ظاہر فوری بات کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے جو ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ظاہر ہے کوششوں پر اتفاق ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ جو حملہ ہوا اس کے بعد صوبائی وزیر قانون اور متعلقہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں چیف سیکرٹری کو کرم کا دورہ کرنے کا کہہ دیا. یعنی کہ دورہ کرنے کا کہہ دیا مت یہ کافی ہے کہ اب یہ جو اس کے جو کابل یعنی افغانستان کے 7 علاقے لگتے ہیں آپ دیکھیے خوست ہے پکسیہ ہے لوگر ہے ننگرہار ہے یہ داعش کے اور ٹی ٹی پی کے گڑھ ہیں. ایک تو اپنا فرقہ وارانہ مسائل دوسرا زمین کا جھگڑا اور تیسرا یہ جو دہشت گرد جو ہے بیرونی مداخلت. تو مطلب یہ کہ آپ صرف بیان جاری کر دیں ہدایات جاری کر دیں اور پھر سو جائیں. بار بار کیوں حملے ہو رہے ہیں اور اگر آپ مؤثر کارروائی کریں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک کے بعد دوسری واردات ہو جائے دوسری کے بعد تیسری ہو جائے اور پیٹرن وہی ہے. قافلوں پہ حملہ ہوتا ہے اور پیچھے سیکورٹی ناکافی ہوتی ہے اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ اپنا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سر اس کی طرف آج اشارہ جو ہے وہ کنڈی صاحب نے بھی کیا ہے جو گورنر کے پی ہیں. ذرا ان کو سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا. وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اب جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت کی ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ جو ہے کیونکہ روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی یا جو ہے اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں. انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اور میں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ خیبر پختونخوا موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی. روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں ایف سی کے نوجوان کے جنازے اٹھا رہے ہیں. اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس چیز کو سنجیدہ دیکھنا پڑے گا. وفاقی حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور اب وہ پالیسی جو نرمی والی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اے پی سی بلانے کا اعلان اور سر مجرمانہ خاموشی. وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو یار کیوں سر جوڑ کے بیٹھ نہیں سکتے. اب گورنر صاحب جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہی کر رہے ہیں. ہماری طور پر تو ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے کان پکڑ لیں یا وفاقی حکومت کو کا گریبان پکڑ لیں. توجہ تو دلا سکتے ہیں سر. توجہ دلا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے توجہ یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے جن کی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے یہ جو علاقہ ہے سب سے زیادہ تعلیم یہاں ہے. تعلیم یافتہ لوگ پورے کے پی کے میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یہاں بستے ہیں. یہاں کی آبادی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے جاہل مطلق نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو بہرحال اگر آپ صرف بیان جاری کرنے سے تو معاملہ نہیں ہوتا. وہ کہا ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے. چلیں سر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ سخت پالیسی اپنائے. اور حملے ہوتے ہیں پھر بیان آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. وہاں پر بھی سر بات ہو رہی ہے کہ جی بلوچستان میں بھی جو ہے وہ آپریشن کی ضرورت ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلوچستان میں کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا. نیکٹا کو سرگرم کرنے کی ضرورت ہے. بھئی نیکٹا کو کس نے معطل کر دیا تھا کس نے سلا دیا کس نے سلیپنگ پل دے دی اس کو. کیسے نیکٹا کو دوبارہ یعنی سرگرم کرنے کی کیا ضرورت ہے. سرگرم کیوں نہیں رہا نیکٹا. سر کئی سالوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیکٹا کو کرنا ہے. جو ادارے بناتے ہیں بنا کے بھول جاتے ہیں تو نیکٹا کو نیکٹا سو گیا اور آپ نے بس اس کو خواب خرگوش کے مزے لینے دیے. حالانکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. نہیں حصہ تھا یہ ادارہ قائم ہوا. میرے خیال اس کے تو اب جو منصبدار ہیں وہی پورے نہیں ہیں تو پھر وہی تماشا ہم نے بنایا ہوا. ہر نئی واردات کے بعد ایک پرانے بیان جاری کر دیتے ہیں اور پھر گاڑی وہی آگے چل پڑتی ہے ویسی کی ویسی. تو نیکٹا کو کسی نے معطل کیا ہے کسی نے اس کو ختم کر دیا ہے جو دوبارہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حرکت میں لائیں گے اور آپریشن کریں گے بلوچستان. بھی کریں آپریشن کس نے روکا ہے. اب وہ جو ہمارے مخالف ہیں دہشت گرد اور ان کے سرپرست وہ تو مسلسل شور مچا رہے ہیں. آپریشن جاری ہے بلوچستان میں آپریشن جاری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اب دوبارہ کریں گے شروع کریں گے آپریشن شروع کریں گے. بھئی جو کرنا ہے
کر کے دکھائیں, حالات کو بدلیں آن گراؤنڈ. بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. ہمارے جوان جو ہے ہر روز شہید ہو رہے ہیں, ہمارے شہری ہر روز شہید ہو رہے ہیں, سویلینز مارے جا رہے ہیں, نہتے لوگ, ان پہ حملے ہو رہے اور ہیں. سر اس سب کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے نا کہ جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور وہ ایکٹیو ہو اور ایک پیج پر آئے. جن کے پاس باغ ڈور ہے حکومت کی, وہ صوبائی حکومت ہے, وہ قومی حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, اس کا کام ہے یہ. اور باقی تو پھر ان کے سارے تابع ہیں, باقی دوسرے ادارے تو ان کی معاونت حاصل کریں. ایک ہماری یہ عادت ہے, ہم جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, کوئی واردات ہوتی ہے, ہم بڑی شدت سے ریاکٹ کرتے ہیں, اس کے بس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, مسلسل جاگتے رہنا ہوگا. ایگزیکٹلی.